السلام علیکم 7 اور 7 میں یاسمین خان اور آج ہے 14 مئی 2026۔ تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں جس میں کہ رشیا کا جوہری صلاحیت کے حامل نئے بین البرہ اعضا بیلسٹک میزائل سرمات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اب روس نے دنیا کے طاقتور ترین بیلسٹک میزائل سرمات کا تجربہ تو کر لیا ہے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ اس کی رینج 35,000 کلومیٹر تک ہے اور یہ جدید دفاعی نظام کو بھی چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ دھوکہ دینے کی، اور نئے اور شینکر میزائل کو بھی نئے وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد میڈیا رپورٹ کے مطابق بتا رہی ہوں کہ روس اسے 2 مرتبہ یوکرائن کے اگینسٹ بھی استعمال کر چکا ہے اور نیا میزائل نظام جو ہے یعنی کہ نیکسٹ ایئر روس کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد روس کے دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین آپ کو ابھی میں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو کہ ایک اور بھی نیا اسے کہا جاتا ہے شینکو میزائل کو بھی نئے وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ پہلے اولڈ سسٹم پر تھا، اب اس کو لیٹسٹ سسٹم پر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی تو وہ چائنا گیا ہے اور چائنا کا اس نے آج کل اس کے وزٹ پر ہے، لیکن ایران ابنائے ہرمز کے کھلوانے کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ وہاں پر ڈسکس ہوں گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہمارا اولین ترجیح ہے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے۔ اب چین کا دورے کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ واضح رہے کہ ٹرمپ چین کے دورے پر روانہ تو ہو چکے ہیں اور آفٹر 9 ایئرز چین کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں، اور آخری بار ٹرمپ نے 2017 میں چین کا دورہ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے آپ۔ ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ وہاں پر اس کا ریسیپشن کیا گیا ہے اور بیجنگ میں ایکچولی ٹرمپ گیا ہے، اور اس کے بعد ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے ہیں اور کانگریس رکن کا اعتراف یہ کیا گیا ہے، اور امریکی امارتی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے۔ تو ناظرین ایران جنگ میں جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے ہیں اور جس کو کانگریس رکن نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس بات کو۔ اب روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے جو کہ خاص طور پر عام نہیں کہے جا سکتے، یعنی کہ وہ خاص ہیں اور ان کی کوئی ٹیکنالوجی بڑی لیٹسٹ استعمال کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دورہ چین کے سلسلے میں آپ کو جیسے کبھی بھی بتا رہی تھی اور یہ بھی کہ ٹرمپ کے دورہ چین کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، حالانکہ ٹرمپ چاہتے تھے کہ دورہ چین پہلے معاہدہ ہو جائے پھر میں بعد میں جاؤں، لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا اور ثالثی کی باتیں بیچ میں ہی ابھی تک رہ گئی۔ تو آپ نے ابھی یہ کلپ بھی دیکھا تھا جو کہ آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس کا ریسیپشن کیا گیا تھا۔ اب اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے درمیان میں ہو، یعنی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اور اس سلسلے میں لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس کی بڑی کوشش ہے کہ کہیں بہت بڑا حملہ نہ ہو اور معاہدہ طے پا جائے، اور صرف اس کی کوشش یہی ہے مین کہ ابنائے ہرمز بھی کھل جائے اور دوسرا جوہری توانائی کے سلسلے میں ایران سکسیسفل نہ ہو سکے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے ایان علی کا کیس آیا تھا جو کہ منی لانڈرنگ کرتی تھی اور وہ صدر زرداری کی گرل فرینڈ بھی تھی، پھر اس کو اس نے وہاں سے دبئی جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ اب دوسری بھی ایک لانچ ہوئی ہے جس کا نام پنکی ہے اور اس کا ریئل نیم انمول ہے، اور واقعی ناظرین وہ تو ویسے انمول ہے جو اتنے بڑے کام کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوکین کا کام کر رہی ہے اور زرداری جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں بلاول بھی ان کے پیچھے ہیں۔ اب یہ کتنا سچ ہے جھوٹ ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن کوکین کی اسمگلر یہ ثابت ہوئی ہیں، اور جبکہ اس سلسلے میں پاکستان میں ان پر کیس بھی بن چکے ہیں، پہلے بھی بنے ہوئے تھے، لیکن اب 28ویں ترمیم کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں
اور اس لیے اس کو لانچ کیا گیا ہے، یعنی کہ زرداری پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اب پنکی لاہور اور کراچی اسکول کے بچوں کے لیے اسمگلنگ کرتی، یعنی کہ اسمگلنگ کر کے کوکین پہنچاتی تھی، یعنی کہ یونیورسٹیز، کالج، اسکول، سارے اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں پہنچاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اشرافیہ کی ڈے اور نائٹ پارٹیز میں بھی جاتی تھی، وہاں پر نشہ اور پاؤڈر فروخت کیا جاتا تھا، اور جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایک اپنے آپ کو بڑے شریف لوگ سمجھتے ہیں اور کہلواتے ہیں، وہ سب وہاں موجود ہوتے تھے، بڑی بڑی سیٹوں والے، اور سارے اسی میں انوالو تھے، ایون کہ میڈیا کے لوگ بھی۔ اب یہ کوکین اور آئس بہت نشہ آور چیزیں جو ہیں وہاں مہیا کی جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ صدر زرداری اور بلاول بھی ان کے پیچھے ہیں، اور کافی بڑے عہدیدار جو کہ پولیس والے ہیں اور کچھ پولیٹیشین ہیں، تو ناظرین وہ بھی سارے ان کے پیچھے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ پہلے ایک دو کلپ ملاحظہ کیجیے، اس سے ان کی کافی ڈیٹیل آپ کو پتہ چل جائے گی۔ کوکین ڈیلر قانون کی گرفت میں کیسے آئی؟ سول حساس ادارے کو منشیات نیٹ ورک کے خلاف ٹاسک دیا گیا۔ تفتیش کے دوران کوکین کوئن کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔ برانڈ بننے کا شوق اور آڈیو پیغام پنکی کی گرفتاری کی وجہ بنے۔ منشیات سپلائی میں ملوث نسیم بی بی اور کامل نامی ملزم بھی گرفتار۔ نیٹ ورک صرف ڈیفینس کلفٹن نہیں، اسلام آباد اور لاہور تک پھیلا ہے۔ ملزمہ نے 3 بھائیوں کی مدد سے کوکین کا نیٹ ورک بنایا اور ڈیلر بن گئی۔ انمول پنکی منشیات سپلائی کے لیے مرد اور خواتین رائڈرز استعمال کرتی تھی۔ منشیات فروش بائک رائڈرز سوشل میڈیا ایپس اور سافٹ ویئر استعمال کرتے۔ ایک سافٹ ویئر پکڑا جائے تو دوسرا سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا۔ رقم کی وصولی کے لیے مختلف آن لائن اکاؤنٹس بنائے جاتے۔ خریدار کو منشیات دینے کے لیے سنسان جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ انمول پنکی کے خلاف گارڈن تھانے میں 2 مقدمات درج۔ ملزمہ اینٹی نارکوٹکس فورس کو بھی 2 مقدمات میں مطلوب ہے۔ کراچی میں منشیات کا یہ پہلا نیٹ ورک نہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان اور اداکار ساجد حسن کا بیٹا ساحل بھی ملوث تھا۔ اسلم خان، سما، کراچی۔ انتہائی مطلوب کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو کیسے اور کہاں سے پکڑا گیا؟ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ انمول اور پنکی کو کراچی کے علاقے گارڈن میں ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیگ کی تلاشی کے دوران پستول بھی نکلا۔ فلیٹ میں کوکین کی تیاری کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ملزمہ نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کلائنٹس کو آڈیو میسج میں بتایا، میرے ساتھ کچھ ہوا تو اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا، میرا دوست ہی کام سنبھالے گا، وہ تمام معاملات بتا دے گا۔ انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا۔ بغدادی تھانے میں درج FIR بے نامزد۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے اور دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اندر روم میں جا رہی ہے، لیکن نہ تو اس طرح کوئی پولیس کسی گھر میں بڑے آرام سے جاتی ہے۔ PTI کے لوگوں کو تو توڑ پھوڑ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، ڈالے لائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے آرام سے اندر جا رہی ہے، وہ بھی بڑے آرام سے ایسے دروازہ کھولیں جیسے گیسٹ آئے ہیں گھر میں نا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فکس میچ ہے، اور ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا ہے جس کے تحت یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ کچھ اور کام چل رہا ہے۔ بیسیکلی زرداری پر کہا جا رہا ہے۔ زرداری ویسے بڑے تھوڑے دن بعد کبھی منی لانڈرنگ والی، کبھی نشہ آور بیچنے والی عورتوں کو جو ہے وہ رکھ لیتا ہے۔ کہاں اس کو ایک اتنی اچھی پڑھی لکھی بے نظیر عورت ملی تھی جس نے دنیا سے اس کو بھجوا دیا، صرف اپنی ایک صدارت کی سیٹ اور پارٹی کی سیٹ سنبھالنے کے لیے اس نے یہ کام کروایا ناظرین۔ اور اب کس طرح کی عورتوں کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، اور اس کی ایج دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال اینی یہ ہم پھر اس ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ اس کو لاہور سے کراچی لایا گیا، اس عورت کو، یعنی کہ انمول کو، پنکی کو، یہ دونوں نام ایک ہی عورت کے ہیں، اور انہوں نے اس کے فنگر پرنٹس لینے چاہے۔ یہ بھی خیر ایک ڈرامہ ہی ہوگا پولیس والوں کا، کیونکہ پولیس خود بھی بیچ میں کافی انوالو ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی انگلیوں کو یعنی کہ فنگرز کو آگے سے جلا دیا تاکہ میرے فنگر پرنٹس نہ لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد چھری کے ساتھ بھی وار کر کے انگلیوں کو زخمی کیا گیا۔ تو ناظرین یہ کچھ ان کی ہسٹری آپ کو میں نے بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں پولیس کو بھی انہوں نے اپنی کہیں گاڑی کے نیچے بھی دے دیا تھا، اور پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو کراچی بھی لے جایا گیا، اور وہاں کسی ہوٹل میں 1 ہفتے کے
قریبی اس کو وہاں پر رکھا گیا ہے. تو ناظرین پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا. خیر یہ بھی ایک ڈرامہ ہے دکھانے کے لیے پکڑ لیا کیونکہ زرداری پر پریشر پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پریشرائز کر کے کہ اس سے ہم اور بھی کافی ساری باتیں جو ہیں وہ اگلوائیں گے اور اس طرح وہ 28ویں ترمیم کے لیے اس کو بیچ میں ایکٹیو ہو کر اور اس کو پاس کروانے میں کام کرے گا. تو یہ بھی ایک آپ ایک کلپ دیکھیے. برتنے پر معطل کیا. پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا پولیس کو کھلا چیلنج. پیغام میں کہا ہم دھڑلے سے کام کر رہے ہیں, اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو, ہم نے پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے, روک سکو تو روک لو. انمول اور پنکی نے کہا آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں, جس دن دماغ سے سوچو گے میری طرح برانڈ بن جاؤ گے. مجھے پکڑنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد فون کر کے بتاتے ہیں تمہیں نہیں پکڑ پائے, اکاؤنٹ آپ کو بھیج دیا, 24 گھنٹے سروس آن. پنکی کی کوکین تعلیمی اداروں میں بھی سپلائی ہوتی تھی. ڈیفینس کلفٹن کے تعلیمی اداروں میں منشیات عدیل اور وکی فروخت کرتا تھا جو براہ راست پنکی سے رابطے میں تھا. منشیات کا کام بیبو اور ہیرا نامی خواتین چلاتی. المکہ پوسٹ سروس کے ڈرائیور سرور اور عبد المجید کو بھی دھر لیا گیا. ڈرائیور سے منشیات وصول کرنے والے نادر خان نامی سپلائر بھی گرفتار. انمول پنکی گینگ میں شامل پولیس اہلکار کامران منشیات سپلائی کا کام کرتا تھا لیکن پولیس ابھی تک پیٹی بند بھائی کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. انمول اور پنکی ڈرگ کوئن کیسے بنی, اے آر وائی نیوز تفصیلات سامنے لے آیا. 14 سال کی عمر میں ماڈل بننے نکلی, تعلقات بنائے, پارٹیز میں آنا جانا شروع کیا. عالمی کوکین گینگ میں شامل وکیل سے شادی کر لی. پنکی نے بھی شوہر کے ساتھ کام شروع کیا. وکیل سے طلاق کے بعد پنکی نے پولیس افسر سے شادی کی. 3 بھائیوں کی مدد سے کوکین کا نیٹ ورک بنایا اور ڈرگ ڈیلر بن گئی. کوکین بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ سے سیکھا اور جلد ہی پنکی نے برانڈ بھی بنا لیا. 5 سال پہلے پنجاب پولیس نے دھر لیا. عمومی طور پر 7 کروڑ روپے رشوت لے کر چھوٹا. پنکی لاہور سے 2 خواتین کے ذریعے ٹرین سے کوکین کراچی بھیجتی تھی. ریلوے اسٹیشن سے بائک رائڈرز الگ الگ پیکٹ ڈیلرز تک پہنچاتے تھے. ڈیلرز کی مدد سے کوکین شہریوں کو بھیجے جاتے, پیسے آن لائن ٹرانسفر ہوتے تھے. ڈرگ کوئن انمول اور پنکی اینٹی نارکوٹیکس فورس کو بھی مطلوب نکلی. تو ناظرین آپ نے یہ بھی کلپ دیکھا ہے. اب 28ویں ترمیم بھی ظاہر ہے جو کہ ابھی کی فیک حکومت بیٹھی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ صرف اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور ایک یہ فکس میچ کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور زرداری پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو دیکھے تو وہ تو اپنے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے جو بھی کوئی حکمران بیٹھا ہوتا ہے چاہے وہ فیک ہو, صحیح ہو, غلط ہو, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ مل جاؤں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسی ضرورت ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنی داڑھی جو ہے وہاں بھگو لیتا ہے. اب یہ ناظرین اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ اپنے بیانات اسی حکومت کے ساتھ پھر مل کر ویسے ہی دینے لگ جاتا ہے. ظاہر اب اس نے 28ویں ترمیم میں بھی اپنی کچھ چیزیں شرائط منوائے گا, کچھ اور بینیفٹس لے گا اور پھر جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ مل جائے گا اور اس کو پاس کروانے میں اہم کام کرے گا. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY اس کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, آپ لوگ 2-3 دن سے سبسکرائب کر رہے ہیں, ہو سکے تو اور بھی کیجیے گا. ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک پر دیکھے تو فالو بھی کیجیے گا. اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.